واضح و خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور سرزمین بجنور سے چل کر کرت پور سے چل کر ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امام خطیب ہوتے ہیں جامع مسجد کرت پور سے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے پرمغز خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے کہ محفل میں سو چراغ جلانے کے باوجود، محفل میں سو چراغ جلانے کے باوجود جب تک نہ آ پائے اجالا نہ ہو سکا۔ جو میرے بھائی دور کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے آ کر بیٹھ جائیں، کرسیاں خالی ہے۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، التماس ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولاناه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز سامعین کرام اور قابل صد احترام بزرگان دین اور اسٹیج پر رونق افروز قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بھائی سب سے پہلے تو میں ان سامنے بیٹھنے والے اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا، الحمدللہ میں کئی سالوں سے یہاں پر آتا ہوں اور آپ حضرات کی جگہ جگہ پر جا کر تعریفیں بھی کرتا ہوں، اور آپ کے بارے میں یہاں تک کہ اپنی مسجد کے اندر بھی جا کر کے بتلاتا ہوں کہ مجمع اگر ہونا چاہیے تو میرا پور جیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی جا کر کے تعریف کرتا ہوں، آپ کے بارے میں بتلاتا ہوں، اور آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہاں کا مجمع بہت اچھے طریقے سے سننے والا ہے۔ اور حضرت مفتی محمد فہیم الدین صاحب بھی ابھی ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے گئے تھے، اور انہوں نے بھی وہاں جا کر کے ہمارے سامنے اور اوروں کے سامنے بھی تعریفیں کی تھی کہ وہاں کا مجمع جس طریقے سے سنتا ہے اور جس طریقے سے جلسے کے اور علماء کرام کو جس طریقے سے سنتا ہے، ہر جگہ پر ایسے لوگ میسر نہیں آتے اور اس طریقے سے جلسے کو نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو آپ حضرات سے ہم نے توقع رکھی ہوئی ہے، ذرا آپ اسے توقع کو بنائے رکھیں اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں جو حضرات علماء کرام آپ حضرات سے مخاطب ہوں ان کو غور کے ساتھ میں سنیں۔
دیکھو آپ کا یہاں بیٹھنا باعث نجات ہوگا، آپ کی یہ رات شب برات ہوگی، اور نامۂ اعمال میں یہ گھڑیاں ایسے چمکے گی جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو خوب محتاج بن کر اور اللہ کے دین کی اس مجلس کے خاطر اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے سنو، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یا آفتاب فقط ایک رات چھوڑ جائے گا، وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں، کسی ایک گوشے کی بات نہیں، کسی ایک خطے کی بات نہیں، کسی ایک ملک کی بات نہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں، بنگلہ دیش کی بات نہیں، پڑوسی ملک پاکستان کی بات نہیں، افغانستان و فلسطین کی بات نہیں، سیریا و شام، کشمیر و جاپان کی بات نہیں۔ آپ جہاں نکلے کسی سمت کبھی سیر کنا، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، خوں کا عالم در و دیوار سے ہوتا ہو آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ تو ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا، تباہ و برباد ہونا ہمارا مقدر بنا، پستی و خاک ساری، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہ گئی۔ اور جب ہم کسی سے معلوم کرتے ہیں اور یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی کی وجہ تو بتا دے، ہماری تباہی کی وجہ تو بتا دے، آخر ہم پریشان کیوں ہیں، ہم تباہ و برباد کیسے ہو گئے، غار مذلت میں ہم کیسے جا گرے، پستی و خاک ساری اور نکبت کا شکار ہم کیسے بن گئے، تو اس سوال کا ہمیں صرف ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر مسلمان نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے، یہی مطلب ہے نا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے۔ یاد رکھو قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اور میرا رب فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم بزدل نہ بنو، تم پریشان نہ ہو، اور تم پستی و خاک ساری کا شکار نہ ہو۔ کوئی مائیں کا لال تمہیں پریشان کرنا تو دور کی بات، تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، بشرطے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد کا کردار چمک رہا ہو، تمہاری زندگی میں پیارے حبیب کی لائی ہوئی سنتیں نمایاں ہو، اور تمہارا کیریکٹر پیارے حبیب کے کیریکٹر کے مطابق ہو، تمہاری معاشرت و معاملات پیارے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہو، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے۔ اور ایمان تو چٹانوں سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرتا ہے، ایمان تو باطل طاقتوں کو جھکانے کی ہمت پیدا کرتا ہے، ایمان تو انسان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر مسکرانے کا ہنر آتا ہے، ان کے لبوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے، ان کے چہروں پر رعنائیاں جھلکنے لگتی ہیں، ان کے چہروں پر تبسم مچلنے لگتا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے۔ ارے ایمان تو صحابہ کرام کے پاس تھا نا، کیا وہ پریشان تھے؟ ارے جیسے آج کے دجال، آج کے ابو جہل، آج کے ابو لہب، آج کے امیہ ابن خلف اپنی ستانے کی پلاننگ کے جال کے تار و پوت کو بچھاتے ہیں، بنتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں کون سی کسر چھوڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کی کون سی کسر چھوڑی، لیکن قرآن کہتا ہے رات کو ستانے کی پلاننگ کرتے تھے، صبح ہوتی تھی اللہ کی مدد آ جاتی تھی، اور اللہ ان کی پلاننگ کے جال کے تار و پوت کو بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
صحابہ کرام کے پاس حقیقی ایمان تھا، اس لیے وہ تعداد میں کم تھے، لیکن جس میدان میں اتر گئے وہاں اپنا لوہا منوایا۔ تو ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ایمان تو انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نعمت، وہ تحفہ رکھی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پھر ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری پریشانی کی وجہ بددینی ہے، ہماری مصیبتوں کی وجہ بددینی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وہ جتنی مصیبتیں ہیں، وہ جتنی پریشانیاں ہیں، وہ جتنی دقتیں ہیں، وہ جتنی الجھنیں ہیں، وہ سب کی سب ہمارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو ہماری زندگی بھی سنور جائے اور دنیا کا نظام بھی درست ہو جائے، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو دنیا پھاڑ کھانے کو آئے گی، حکومتیں ہماری طرف نظریں جمائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی معاشرت و معاملات کو دیکھیں، تو پیارے حبیب سے ہماری کوئی روش نہیں ملتی ہے، پیارے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہمارا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے، پیارے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہمارا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے۔ آج اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو وہ یہود و نصارہ کا کریکٹر ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو وہ یہود و نصارہ کا کردار ہے اور انہی کی روش ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے، اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی چاہنی ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو ہمیں اپنانا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر پیارے حبیب کی سنتوں کو لانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔